جہاں کئی جگہ پر یہ اس طرح کا جھوٹ پھیلایا گیا ہے کہ وقف کو اس طرح پیش کیا گیا ہے جیسے کہ یہ کسی طرح سے پبلک پراپرٹی ہے اور یا پھر گورنمنٹ کے پیسے سے ایکوائر کی گئی پراپرٹی ہے یا پھر اس پر پبلک ایٹ لارج جو ہندوستان کا ہے وہ اس کی پراپرٹی ہے اور اس کا حق ہے. اس طرح سے پھیلایا گیا ہے. اس پروسیس میں تو یہ بات بھول گئے کہ یہ وقف ہے, وقف ہوتا کیا ہے. دوسری بات یہ بھول گئے کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں جو آرٹیکل 25 اور 26 ہے, 25 کے تحت وقف کرنے کا حق کسی شہری کو ملتا ہے کہ یہ میری پراپرٹی ہے, میں نے خود ایکوائر کی ہے اس کو, یا میرے پیرنٹس نے دی مجھے اور اس کو ہم نے انہیرٹ کیا اور اس کو ہم اللہ کی راہ میں اس کو دینا چاہتے ہیں, اور وہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا. جب آپ آرٹیکل 25 کے تحت اس کو پراپرٹی کو وقف میں دے دیتے ہیں تو آرٹیکل 26 وہاں انووک ہو جاتا ہے, اسٹیپ ان کر جاتا ہے. آرٹیکل 26 میں کیا کہا گیا کہ آپ کو اس بات کی آزادی ہوگی کہ اپنے معاملات کو ایک گروپ بنا کر کیسے مینج کر سکیں. اس گروپ کو کانسٹیٹیوشنل ٹرم میں یہ کہا گیا کہ صاحب ایک طرح کے لوگ ہیں, اگر کوئی سنی ہے یا کوئی شیعہ ہے یا کوئی اور بھی ہے, کوئی بورا ہے, تو وہ اس گروپ کو کہا گیا کہ یہ ریلیجیس ڈینومینیشن ہے. ریلیجیس ڈینومینیشن کو یہ حق دیا گیا کہ آپ اپنے معاملات کو, ریلیجن کے معاملات کو ایک گروپ کے لیول پہ اس کے افیئرس کو آپ خود رن کریں گے. یہ اختیار ہر ریلیجن کے لوگوں کو, ہر سیکٹ کے لوگوں کو, ہر ڈینومینیشن کے لوگوں کو دیا گیا. آرٹیکل 26 میں یہ کہا گیا کہ ریلیجیس افیئر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, مینج کرنے کے لیے ہر ریلیجیس ڈینومینیشن کے پاس یہ حق ہوگا, جس کے بنیاد پر درگاہ چلتی ہے, جس کے بنیاد پر مٹھ چلتا ہے, جس کے بنیاد پر بہت سارے جو ہندوستان کے ہندو ریلیجن کے جو ڈینومینیشنز ہیں ان کے اپنے اپنے مندر چلتے ہیں, ان کے آشرم چلتے ہیں. تو یہ اختیار جو ہے اس کو مینج کرنے کا وہ آرٹیکل 26 سے آتا ہے. وہی اختیار یہاں پر چونکہ نیچر اس طرح کا ہے ریلیجیس ایکٹیویٹی کا یہاں پر مسلمانوں کا, جس میں کافی موویبل یا اموویبل پراپرٹی ہو سکتی ہے, جیسے مٹھوں کے پاس ہوتی ہے, ہزاروں ایکڑ میں زمین ہوتی ہے, جیسے کرسچن مشنری کے پاس ہزاروں ایکڑ میں زمین ہو سکتی ہے. اسی طرح وقف میں اگر زمین ہے تو وہ زمین ایک ریلیجیس افیئر کا حصہ ہے, اس میں کوئی پبلک کی پراپرٹی کا حصہ نہیں ہے.